الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أنت وكما أمر وكما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا منير له ولا معين له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ورسولنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومهدينا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والصلاة والسلام على آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين وعلى الذين اتبعوه بالإيقان. أما بعد فاستعيذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي حديث عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا درود شریف پڑھ. تھوڑی سی آواز کم کر دیں اس کی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اس میں گونج آ رہی ہے، گونج تھوڑا تھوڑا، سارے بیس وغیرہ سب کچھ کم کر دیں تھوڑا تھوڑا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. قابل صد احترام معزز سامعین کرام، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ فضل اور کرم ہے کہ خداوند تعالیٰ نے زندگی میں پھر ایک بار دین کی نسبت کے ساتھ چند دین کی باتیں کرنے کی سعادت بخشی ہے. بارگاہ خداوندی میں یہ التجا ہے، اللہ رب العزت اپنے اکابر علماء دیوبند کی طرح قرآن و سنت کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے پہلے مجھ ناچیز کو، پھر جہاں تک اس ناچیز کی آواز جا رہی ہے، اللہ کی ذات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا پرنا لے آئیں گھر سے. اللہ رب العزت کی مبارک کلام میں سے سورہ فتح کی آیت نمبر 28 اور 29 تلاوت کی ہیں، اور امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، تاجدار کائنات حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی دو احادیث مبارکہ تلاوت کی ہیں. بارگاہ خداوندی میں یہ التجا ہے، اللہ رب العزت اپنے فضل سے ان آیات اور احادیث پہ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی ذات اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے حبیب کے اس رونے اور گڑ گڑانے کے صدقے اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. بلند آواز کے ساتھ ذرا درود شریف پڑھ لیں. آج کا جو موضوع ہے خاصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، تو ہماری زبانوں سے، ہمارے اذہان سے، ہمارے قلبوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بار بار بیان کے اندر بھی اگر زبانیں ہماری جب بھی رسول اللہ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری زبانیں آج ایسے اس سے معطر اور منور ہو جائیں.
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار ہمارے والد کا نام لے کر فرشتہ ہماری حاضری لگواتا رہے. شاعر نے بڑے محبت کے ساتھ یہ شعر لکھا ہے. ہمارے استاد جی یہ شعر پڑھا کرتے تھے. اشعار اللہ کے فضل سے اور بھی مجھے آتے ہیں، لیکن مجھے اس شعر سے محبت اتنی ہے کیونکہ میں نے اپنے استادوں سے یہ شعر سنا، اتنا سنا، اور وہ شخصیت تھے کہ علم کا سمندر تھے، لیکن استاد جی فرمایا کرتے تھے میں یہی شعر پڑھتا ہوں. خود کہتے ہیں کہ جو آج کل ماڈل دینی مدارس ہیں جن کے اندر دینی دنیاوی تعلیم پڑھائی جا رہی ہے، اس کے بانی تھے شیخ نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آج آپ کو یہ جو سہولیات مدارس میں نظر آ رہی ہیں، یہ ویژن دینے والے وہ شخصیت ہیں جو یہ ویژن دینے والے تھے. وہ پرانا نظام کے طالب علم ہیں، کلمنڈڑی ہتھ چ پھڑی ہے، گلی گلی چ ملے جاندے، وہ اس چیز کو انہوں نے ختم کیا. انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا کلام پڑھاتے ہیں، رسول اللہ کے حدیث پڑھاتے ہیں، ہم کیوں گلی گلی محلے لوگوں کے دروازے پہ جائیں؟ اللہ کا کام ہے، اللہ پاک خود اس کام کو چلانے والے ہیں. اور اللہ پاک نے جب قرآن پاک میں وعدہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک میں اس قرآن پاک کو نازل کرنے والا ہوں اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. تو جب اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا تو اس کی حفاظت کرنے والا ہے، تو اس کے اسباب کی بھی وہ خود حفاظت فرمائے. تو ہمارے استاد شیخ نذیر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ہم نہیں جائیں گے دروازے، اللہ پاک ہمارے دروازے پہ لوگوں کو بھیجے. اللہ کا لاکھ فضل اور کرم ہے. میں جس ادارے سے پڑھا ہوں جامعہ اسلامیہ امدادیہ، وہاں 3,500 بچہ پڑھتا ہے صرف مرکز میں، شاخوں کے علاوہ. اور وہاں کا ڈیلی کا جو اخراجات ہیں وہ لاکھوں میں ہیں، لاکھ میں نہیں لاکھوں میں. اب اندازہ کریں روزانہ اتنے بندے جہاں پہ کھانا کھاتے ہیں، ان کا بجلی، ان کا جتنے نظام ہے، کتنے اخراجات ہیں. اور 8 سال کے درس نظامی میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا، میرے درس نظامی 8 سال لگاتار درس نظامی میں ایک دن بھی ایسا نہیں جس دن دوپہر کو گوشت کے علاوہ کوئی اور چیز پکی ہو. نہیں، ایسا نہیں ہوا مدرسے والے آخیا ہوئے کہ آج گوشت نہیں ہے، نہیں. حتیٰ کہ ہم اپنے گوشت کا جو سالن تھا، بندہ لگاتار ایک چیز نہیں کھا سکتا. ہمیں کینٹین والے کہتے تھے کہ تسی اپنا سالن لے آیا کرو تو اسی تمہیں سبزی دے دیا کریں. ہم اپنی سالن کی پلیٹ لیتے اور جا کے کینٹین والے جو ملازم ہوتے ان کو مدرسہ کھانا نہیں دیتا، تو اپنی پلیٹ سالن کی لے کے جا کے کینٹین میں دیتے اور ان سے سبزی کی پلیٹ لیتے. اللہ پاک کی حفاظت ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. تو وہ شخصیت اتنا بڑا ویژن دینے والے کہ آج مدارس دینیہ اللہ پاک کی رحمت ہے، ہر اعتبار سے اللہ کی رحمت ہے. میں ہمارے شعبہ مکتب کے استاد تھے، تو میں جب ان کو مدرسے کے اندر خدمت کے لیے مقرر کیا تو ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے کہ ان کی تنخواہ کے حوالے سے جو ان کی خدمت ہے، تو میں نے کہا جس کا کام کریں گے نا اللہ پاک خود بندوبست فرما لیں. جس کا کام کریں گے اللہ پاک خود بندوبست فرما لیں. تو ہمارے استاد جی نے ہماری 8 سال میں یہ تربیت کی ہے کہ ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ یہ کام اگر شروع کریں گے تو یہ کیسے ہوگا. یہ انہیں چاکے ہی لا کے ٹورے ہے کہ کام شروع کر رہے ہیں تو کتوں ہونا ہے. وہ بھائی جدہ کرنا ہے وہ کرائے گا. جس اللہ کا کام کرنا ہے وہی تو مسبب الاسباب ہے، وہ تو اسباب پیدا کرنے والا ہے، وہ تو بغیر اسباب کے بھی چیز مہیا کر سکتا. جامعہ میں ایک دفعہ جب پچھلے سال گندم کا مسئلہ آیا تو ہم نے، جب آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے پاکستان نے گندم افغانستان بھیج دی، تو ساتھ ہی پاکستان میں گندم کا شارٹ ہو گیا. تو میں نے اپنی طرف سے جامعہ کے لیے ساتھیوں کو کہا اور گندم اکٹھی کر لی ہم نے.
اکٹھی کر کے رکھ لی، 1 لاکھ کی گندم خرید کے رکھ لی۔ ساتھ ہی کرونا آ گیا۔ جیسے ہی کووڈ آیا، اس سے کچھ عرصہ پہلے وہ گندم کا معاملہ بنا اور ساتھ ہی کرونا آ گیا۔ تو ہم نے جب راشن تقسیم کرنا شروع کیا تو میرے دل میں آئے کہ مدرسے تو چھٹیاں ہو گئی ہیں، اب یہ گندم ہم نے لی تھی اللہ کی رضا کے لیے، چلو اس کو تقسیم کر دیں۔ ہم نے اس کا آٹا بنوایا، ہمارے خدمت والے جتنے ساتھی تلیف میں بالغاں کے، ہم نے وہ آٹا تقسیم کر دی۔ جب آٹا تقسیم کیا تو وفاق المدارس کی طرف سے دوبارہ مراسلہ آ گیا کہ مدرسہ کھول لیں۔ اب ایک دل میں بات یہ آئے گی، اے مولوی صاحب تسی کی کیتا ہے بھائی، جڑی اپنی کڑک ہے وہ ونڈنے دی کیڑی لوڑ پئی۔ اب جن ساتھیوں کو کہا تھا اب دوبارہ ان سے کہو، یہ ضمیر نہیں مانتا تھا کہ وہ کہیں گے کہ پہلا لاکھ دی کڑک کدھر گئی، مہینے 1.5 ہی ختم ہو گئی، اینی تے انہاں دی ضرورت ہی نہیں۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے کیا تھا، تیرے ہی رستے میں دیا ہے، اور ہمارے سے زیادہ مدرسے سے اس وقت مستحق لوگ وہ تھے۔ حقیقت بات یہ ہے، ہمارے سے زیادہ مستحق وہ تھے، تو ہم نے تو مستحق جو تھے ان کو دیا۔ یہ آج آپ کے سامنے بات کرنے لگا ہوں، اس دن سے لے کے یہ 2 سال ہونے کو ہیں، ہمیں دوبارہ گندم لینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس دن سے لے کر آج تک ہمیں دوبارہ گندم خریدنے کی ضرورت، اللہ کی طرف سے جب بھی گندم ختم ہونے کے لیے 1-2 تروڑا رہ جاتا ہے تو اللہ پاک گندم پہنچا دیتے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ خود چلاتے ہیں اس کو نہ کوئی چلاتا ہے نہ کوئی چلا سکتا ہے سوائے اللہ کی ذات۔ شیخ نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں وہ بات اس طرف چلی گئی، وہ شعر پڑھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں، فرماتے اور خدا کی قسم کبھی کوئی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر لے کر آئے، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر لے کر آئے، اور یہ درخت جو ہیں ان درختوں کی کلمیں بن جائیں اور سمندر یہ سیاہی بن جائے، اور پوری جن و انس حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک ہر ایک کی عمر حضرت نوح علیہ السلام جتنی ہو، اور وہ بیٹھ کر محمد الرسول اللہ کی سیرت لکھے، تو وہ پانی، وہ سیاہی ختم ہو سکتی ہے، وہ کلمیں ختم ہو سکتی ہیں، وہ ہر لکھنے والا ہاتھ ختم ہو سکتا ہے، محمد الرسول اللہ کی سیرت ختم نہیں ہو سکتی۔ فرمایا فصاحت کو تحیر ہے، شاعر کہتا ہے اس 2 مصرے میں اس نے سمندر سمو دیے، کہا فصاحت کو تحیر ہے، بلاغت کو پریشانی۔ شاعر کہتا ہے عربی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اردو پنجابی نہیں، ہماری زبانوں میں کیا فصاحت ہے، جو عرب میں رہے ہیں وہ جانتے ہیں عرب کس قدر فصیح لوگ ہیں۔ ایک گھوڑے دے 700 نام نے، ایک چیز دے کنے 100 نام نے، اتنی فصیح زبان۔ ایویں نہیں قرآن پاک دی ایک آیت لکھی جا کے، ایک آیت لکھن ہوئی بیت اللہ تو عرب لمے پی گئے، انہیں آخیا اے وہ آخدے کیوں آخدے جادوگر، کدے آکھن کوئی نے، کدے آکھن انہیں آخیا اے انسان دا کلام نہیں، حالانکہ وہ کڈا کڈا شاعرہ فرض دا کڈی کڈی بلاواں ہی ہو، پر انہوں نے آخیا نہ، اے جڑا کلام ہے نا اینی فصاحت بلاغت انسان دے واسطے نہیں ہے کہ اینے جے مصرے چ اینی فصاحت تے بلاغت واڑ دے، اے انسان، انہاں کہ اے انسان دا کلام نہیں، اے نہ آکھن کہ محمد رسول اللہ تے ایمان لے آونے، بس اے آکھن کہ اے انسان دا کلام، اے سچ آخ دے، انسان دا کلام تے نہیں ہوتا، رب العالمین دا کلام۔ شاعر کہتا ہے فصاحت کو تحیر ہے، بلاغت کو پریشانی، فصاحت کو تحیر ہے، بلاغت کو پریشانی، لفظوں سے بہت اونچے محمد مصطفیٰ تم ہو، کہ الفاظ سے رسول اللہ کی سیرت بیان نہیں ہو۔ شاعر کہتا ہے هو الحبیب التی ترجا شفاعته، اینج تے نہیں سونے ذرا بلند آواز کے ساتھ،
هو الحبیب التی ترجا شفاعته. اس شعر کے اتنے حصے میں شاعر نے رسول اللہ کی حدیث کو سمو دیا ہے. اللہ پاک آپ سب کو حرمین کا سفر نصیب کرے. جب آپ جائیں گے اور باب السلام سے داخل ہوں گے، چلتے آئیں گے چلتے آئیں گے چلتے آئیں گے، جب ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ریاض الجنہ کے سامنے پہنچیں گے تو ریاض الجنہ کے دروازے پہ لکھی ہے یہ حدیث. آپ اندازہ لگائیں کہ کیا کیفیت ہوتی ہے بندے کی، کہ بندہ جس وقت حرمین کے سفر پہ ہوتا ہے، مدینہ منورہ اترتا ہے، وہ ایسے ہوتا ہے کہ گناہوں میں لت پت ہے اور شرمندہ ہے، اور اپنے آقا کے حضور حاضر ہونے لگا ہے اس سارے بوجھ کے ساتھ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے آپ کی شفاعت کے میرے پاس کچھ نہیں ہے. اور وہ اپنے گناہوں کی پوٹلیاں اپنے سر پر رکھ کے اس امید سے حاضر ہوتا ہے کہ میں آج یہاں سے رسول اللہ کی شفاعت لے کر اپنی آخرت کی بخشش لے کر جاؤں گا. اور جب انسان باب السلام سے داخل ہوتا ہے، انسان کے دماغ میں عجیب کیفیات اس کے دل و دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں. اور جب وہ پہنچتا ہے، اگر اس کو عربی کی کچھ تھوڑی سمجھ بوجھ ہو ہے، تو جب وہ ریاض الجنہ کے سامنے پہنچتا ہے، وہ ٹکڑا کہ جس کے متعلق خود رسول اللہ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے وہ جنت میں سے ایک ٹکڑا ہے. حدیث میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلا جائے گا تو وہ جو دل میں تمنا کرے گا اللہ اس کی پوری فرمائیں گے. اللہ نے امت محمدیہ کے لیے ایسا نصیب لکھ دیا کہ اس جنت کے ٹکڑے میں کھڑا ہو کر اللہ سے جو مانگے گا اللہ اس کو دے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کی زبان اطہر سے ایک وعدہ نکلا ہو اور انسان اس عمل کو پورا کر لے اور اللہ اس کو پورا نہ کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا. حدیث میں آتا ہے جب بندہ ریاض الجنہ کے جب پہنچتا ہے باب السلام سے ریاض الجنہ کے سامنے پہنچتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اوپر لکھی ہے، آج تک لکھی ہے دروازے پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، شفاعتی میری شفاعت لأہل الکبائر من امتی، کہ میری امت کے جو کبیرہ گناہ کرنے والے میرے امتی ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں، میری شفاعت ان کے لیے. او میں سو جان سے قربان جاؤں، میں سو جان سے قربان جاؤں محمد الرسول اللہ کے پاؤں کے نیچے آنے والی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما بن جائے. میں جب بادشاہی مسجد گیا، میرے بچے میرے ساتھ تھے، تو وہاں پر لوگ کہہ رہے تھے، وہ باتیں کر رہے تھے آگے بندے، وہ اینا ایمی لہے ہے اندر نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بال مبارک ہے اور نالین مبارک جوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب چیزیں رکھی ہیں. وہ کہہ رہے وہ اینا ایمی آنکھیں ہیں، وہ باتیں کرتے جا رہے تھے. میں نے اپنے بچے کو، بیوی کو، سب کو کہا، میں نے انہیں بات سنائی. میں نے کہا خلیفہ ہارون الرشید کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ یہ نالین مبارک جوتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. خلیفہ ہارون الرشید کو وزیر نے کان میں کہا بادشاہ سلامت یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایویں نام لینے واسطے، جواہر لینے واسطے، جو ہے وہ دراہم دنانیر لینے کے لیے سب ڈرامے بازی ہے، کوئی یہ نہیں ہے. وزیر نے پکی ٹکی گال کی تھی کہ کوئی گال نہیں ہے. خلیفہ ہارون الرشید اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے مجھے بھی پتہ ہے، لیکن
یہ منسوب رسول اللہ کی طرف کر رہا ہے۔ آج اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ بات درست نہیں، تو تاریخ لکھنے والے کہیں گے کہ ہارون رشید کے سامنے رسول اللہ کے نالین پیش کیے گئے اور اس نے اس کی بے توقیری کر دی۔ کیا نہیں، منسوب تو ہے، یہ منسوب کر رہا ہے۔ خلیل حشون نے لیا، چوما اور کہا اس کو نوادرات اور دراہم دنانیر کے ساتھ نواز دیا جائے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو سنا، کہا منسوب تو ہے، ہمیں کیا پتہ ہے، کیا پتہ حقیقت ہو۔ درود شریف پڑھتے ہوئے مکمل آداب کے ساتھ اپنی نظریں جھکا کر یہاں سے گزرو، یہ ادب کا تقاضا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے وہ امتی جو گناہگار ہیں، حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات خلفائے راشدین کے سامنے کس قدر اس امت کے حصے کا رتبہ بیان کر رہے ہیں کہ امت کا وہ حصہ اور ابو بکر کے جوتے کے نیچے مٹی جو ہے وہ بھی اس سے افضل ہو۔ اور رسول اللہ پھر بھی امت کے اس حصے کا مقام بتا رہے اور صحابہ کے سامنے ان کی ویلیو بنا رہے۔ تے ویلیو کنہ دی بنا رہے نے؟ جڑے امت دے او طبقہ جڑا آخری طبقہ ہے، تے دوسرا کیڑا طبقہ ہے جس کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، خود فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے۔ صحابہ کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جس میں صحابہ تھے، وہ جو قرون اولا کے لوگ تھے ان کا کیا مقام اور کیا رتبہ اور کیا ہماری حیثیت، کوئی اس کی مناسبت نہیں، کیا قیاس ہے، اس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری تو ان کے مقابلے میں سمندر اور قطرے کی بھی نسبت نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں آب زمزم کے کنویں پہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول نکالا، خود ہی ڈول نکالتے گئے۔ جب اپنے ہاتھ میں آیا، نبی علیہ السلام نے وہ پانی نوش فرمایا۔ اب صحابہ نبی علیہ السلام کی طرف اس طرح لگے ہوتے، حتیٰ کہ صحابہ کا دل ہوتا ہے نبی علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں، جو مائع مستعمل ہے وہ بھی ہم لے لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تک جو محفوظ رہے اور جو اترے، صحابہ نے وہ محفوظ رکھے، اور آج امت اس سے استفادہ کر رہی اور دیکھ رہی ہے اور برکتیں اٹھا رہی۔ خانقاہ شریف میں 26ویں رمضان کو 27ویں کی رات کو وہ زیارت کے لیے دکھاتے ہیں۔ تو آج تک یہ چیز پہنچی، کس نے پہنچائی؟ صحابہ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تک سنبھال کے رکھے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی استعمال شدہ چیزیں تک سنبھالی، رسول اللہ کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ تک سنبھالے، اور قیامت کی صبح تک اس کو پہنچایا کس نے؟ صحابہ نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس نے یہ محنت کی؟ صحابہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈول نکالتے جا رہے ہیں، وہ ڈول سامنے آ گئے، پینا شروع کیا۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کون بیٹھے ہیں، آئے ہائے ہائے، هو الحبیب اللتی ترجا شفاعتہ، کہیں نا سبحان اللہ۔ هو الحبیب اللتی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، زباں پر مومنوں کے
جب بھی تاجدار آئے، زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں، کہیں نا سبحان اللہ۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں، تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ حضرات خلفائے راشدین حضرت ابو بکر و عمر عثمان و حیدر یہ بیٹھے ہیں ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس طرح ایسے ساتھ ساتھ کناروں پہ صحابہ بیٹھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح پاؤں مبارک نیچے لٹکا کے بیٹھے ہوئے تھے، ڈول نکالتے گئے، پانی پیا، جو باقی بچ گیا صحابہ دیکھ رہے ہیں اب پتہ نہیں کس کو ملتا ہے۔ کسی کے ذہن میں آ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارک تھی کہ دائیں طرف سے شروع فرماتے تھے، ایسے اینج پیندے جاؤ پیندے جاؤ پیندے جاؤ، اس طرح واپس پھر اس طرح، یہ عادت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ کوئی دیکھ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام اس طرح کرتے ہیں یا کسی ایک کا منتخب فرماتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی پیا اور پینے کے بعد دوبارہ اس طرح تمام صحابہ کی طرف ایسے اپنی مبارک نظر سے، میں صحابہ تو قربان جا جنہ تے ڈائریکٹ رسول اللہ کی نظریں پڑی ہیں، تو میں صدقے جا صحابہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی دی نظر دا کے رتبہ تے رسول اللہ کی نظر کیا ہوگی؟ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صحابہ کو دیکھا، صحابہ مشتاق ہیں، پتہ نہیں کس کو ملنے لگا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس وہ جو بقیہ پانی تھا واپس کنویں میں اونڈیل کر فرمایا، یہ میری امت کے اس امتیوں کے لیے ہے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی امت کے لیے اس قدر تھی، اور فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرمایا میری امت میں سے وہ کبیرہ گناہ کرنے والے جو توبہ کر لے، میری شفاعت ان کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے بھائیو دوستو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں اس حدیث کو روایت فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں صحابیوں سے یہ حدیث مروی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں صحابی روایت فرما رہے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سب سے زیادہ محبت محمد الرسول اللہ سے نہ کرے، حتیٰ کہ اپنے اولاد سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، ایک روایت کے مطابق اپنی جان سے بھی زیادہ، اس وقت تک انسان مومن نہیں ہو سکتا، اس کے قلب میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت نہ کرے۔ اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، ہر انسان سے زیادہ، سب سے زیادہ اگر محبت ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ اور الحمدللہ آج بھی مسلمان کے اندر یہ چیز باقی ہے، اسی لیے کسی ملک کے اندر بیٹھ کے کوئی کافر رسول اللہ کی گستاخی کرتا ہے تو دوسرے ملکوں میں بیٹھا مسلمان کیوں تڑپ جاتا ہے؟ وہ اسی وہ انگارہ جو وہ ہلکی سی وہ چنگاری بھی کسی مسلمان کے اندر موجود ہے، وہ تڑپ پڑتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ایمان کی دولت اس کے اندر رکھی۔ یہ ایمان کی دولت ہے جو مسلمان کو تڑپا کے رکھ دیتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، وہی چنگاری ہمیں جنت میں لے کے جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ،
جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت انسان کی جنتی ہونے کی ضمانت ہے۔ میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، رسول اللہ کی نسبت یہ بندے کی جنتی ہونے کی ضمانت ہے، یہ جنتی ہونے کی ضمانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت۔ یہ نسبت اللہ نے ایویں نہیں دی۔ میں یہ حدیث اکثر سنایا کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک روایت میں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پیڑے بناتی جا رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، محبت میں ایک پیڑا خود بنایا، محبت پیڑا بنا کر ان پیڑوں میں رکھ دیا۔ ساریاں روٹیاں لگ دیا جاندیاں، جس لے او دی واری آئی انہوں جس لے لاندے تو کچے دا کچا پھر بھی ٹیپ ہے، کچے دا کچا پھر بھی ٹیپ ہے۔ فرمایا محبت میں ایک ہی پیڑا بنایا جیتے او دی بھی روٹی لگ دی۔ فرمایا جس چیز کو محمد الرسول اللہ کے ہاتھ چھو دے اسے آگ نہیں چھو سکتی۔ اور میں قربان جا ابو بکر صدیق دی عظمت تو جدی گوچ محمد الرسول اللہ سر مبارکہ، میں قربان جاؤں رسول اللہ کے ان صحابہ پر جنہوں نے رسول اللہ کی جسد اطہر سے نکلا ہوا پانی پیا۔ اور ہم آب زمزم پیے تو اسی مٹے نہیں سماندے، ہم آب زمزم پیے۔ میرے گھر میں آج بھی آب زمزم ہے، میں تھوڑا تھوڑا پینا، بیمار کو دیتا ہوں، کم نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے۔ آپ اندازہ کریں صحابہ کا کیا رتبہ ہے کہ صحابہ نے وہ مقدس پانی پیا جو رسول اللہ کی انگلیوں سے نکلا۔ جائیں اٹھا کر حدیث کی کتابیں پڑھ لیں، میں کو دوڑے نہیں سناندہ پہ۔ صحابہ کو اللہ نے یہ مقام دیا۔ اللہ نے ایویں نہیں قرآن میں فرمایا محمد الرسول اللہ، بات رسول اللہ کی ہوئی، بات پیچھے کیا رہی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ بات کس کی ہو رہی؟ محمد الرسول اللہ کی۔ کس کو مبعوث فرمایا اللہ نے؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ پاک کس کی بات کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ میں نے اپنے محبوب کو وہ دین دے کر بھیجا جو تمام ادیان سابقہ پہ غالب آ جائے گا۔ اللہ پاک یہ بات فرما رہے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ فرمایا میں نے اپنے محبوب کو وہ دین دے کے بھیجا جو سابقہ ادیان پہ غالب آ جائے گا۔ اور میرے سونیا ایس دلیل تے کون، ایس دعوے تے دلیل کون ہے؟ فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ خود ہی کافی ہے، اللہ خود ہی کافی ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ میں صدقے جا صحابہ تو گل کی دی ہوندی پیا محمد الرسول اللہ دی، اللہ نے ساری گل ہی بدل دیتی۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ میں صدقے جا صحابہ دیا جتیاں دوں۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، اللہ نے رسول اللہ کی تعریف کو صحابہ کے ساتھ کیا۔ نعرہ تکبیر۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، میں آج نعرہ روک رہا ہوں، جملہ سنیے گا، رسول اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ جس لے کسے استاد دی تعریف شاگرد نال کیتی جائے تو استاد دی تعریف ہوتی ہے۔ ہمارے آج شاگرد رات میں نے دیکھا یہاں سے حفظ کیا، حفظ کرنے کے بعد اس نے میڈیکل سائنس کے ساتھ 11 میں 100 میں سے 1083 نمبر لیے۔ کس کی برکت سے؟ قرآن کی برکت سے۔ تو بات کیا ہو رہی؟ اللہ پاک جب شاگرد کی تعریف ہو تو کس کی تعریف ہے؟ استاد کی تعریف۔ اللہ پاک محمد الرسول اللہ، پیچھے سے بات رسول اللہ کی ہو رہی، دین اسلام کی ہو رہی، صحابہ کس طرح آگے بیچ میں؟ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. اور میں صدقے جاؤں صحابہ دے سجدیاں تک دا اللہ نے قرآن چ تذکرہ کیتا. اور میں صدقے جاؤں. اب لگائیں نعرے نعرے تکبیر، اللہ اکبر، شان محمد مصطفیٰ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، خلافت راشدہ. فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. صحابہ نے زندگی ایسے نہیں گزاری، ایسے گزاری کہ خدا نے ان کے سجدوں تک کا تذکرہ کیا. اور آج کوئی پیدا ہو کر کہے کہ صحابہ نو دین نہیں سمجھ آیا. امت نے اصول تک قائم کیے. کہتے ہیں ہم کیوں غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھتے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے، پھر بھی کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ جس صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث مروی کی غائبانہ نماز جنازہ کی، انہوں نے ساری زندگی خود غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی. تو علماء فرماتے ہیں کہ صحابی ہو ہی نہیں سکتا کہ خود رسول اللہ کا عمل نقل کرے اور خود عمل نہ کرے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص تھا. تو میرے بھائیو دوستو، صحابہ معیار حق ہے، سٹینڈرڈ آف لائف ہے. انہوں تک کے زندگی گزارنا ہے. اللہ نے فرمایا ہے، اسی نہیں. اللہ پاک نے ان کو معیار بنایا ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزار کے آؤ گے تو میں تمہاری زندگی کو مانوں گا. اللہ پاک نے کیوں فرمایا یہود و نصارہ کو؟ انہاں کیا سی تے پہلا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بننے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بننے. ساڈا ویلیو اوپر ہونی چاہیے کہ ساڈے کول تے پہلے تو دین آ. اسی تے ایک نبی نو پہلا تو من دے تو محمد الرسول اللہ تے اسی ایمان لے آئے. اسی تے دو نبیاں نو مننے والے ہوئے، ساڈی زیادہ ویلیو ہونی چاہیے. اللہ فرمایا نا نا نا، میں او دا دین مناں گا جڑا ابو بکر و عثمان و عمر و علی صحابہ کی طرح بن کے آئے گا. اللہ نے انہوں نے بال کے رکھ سڑیا. میں او دا دین مناں گا جڑا صحابہ دی طرح ہے. اللہ نے صحابہ کی موجودگی میں ان کا معیار بنایا. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں خدا ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی. میرے بھائیو دوستو، اللہ نے رسول اللہ کی تعریف کی. محمد الرسول اللہ فرمایا والذین معہ. اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو اور بلند فرمائے اور رسول اللہ کی نسبت سے اللہ ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.